باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My Dr. Sifatullah Khan Marwat, Associate Professor, University of Malakand, آپ سے تبلیغ القرآن کے سلسلے میں مخاطب ہوں. ابھی میں نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 47 آیت کی تلاوت فرمائی. ابھی اس کا ہم ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے اردو لینگویج میں، اردو زبان میں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اسی آیت کا انگلش لینگویج میں، انگریزی زبان میں ہم ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے. پہلے ہم اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اذکروا نعمتی التی، اذکروا یاد کرو، نعمتی میرے احسان، التی جو انعمت میں نے علیکم تم پر کیے، وانی اور اس کو کہ میں نے فضلتکم تم کو بڑائی دی، تم کو فضیلت دی، علی العالمین تمام عالم پر، یعنی اس زمانے کے تمام عالم پر تم لوگوں کو فضیلت دی. یہ آیت سورہ بقرہ کی 47 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ پاک نے خطاب خاص فرمایا ہے بنی اسرائیل کو. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. تو یہاں پر بنی اسرائیل کو اس طرح مخاطب کیا گیا ہے کہ اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا اے بنی اسرائیل. یہاں پر اس آیت 47 میں مخاطب کیا ہوا ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 40 میں اس کو پہلی دفعہ مخاطب کیا گیا اس صورت میں، کیونکہ آیت نمبر 21 میں پہلے اسی صورت میں پہلے تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا بنی آدم کے نام سے، اور وہاں پر اس کو دعوت دی تھی اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. تمام انسان، اے بنی آدم، تمام انسانوں اعبدوا ربکم، یعنی عبادت کو خاص کرو صرف ایک اللہ کے، یعنی توحید کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں. تو وہاں پر مسئلہ توحید کی دعوت دینے کے بعد آیت نمبر 21 میں، وہ ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 21 سے 39 تک وہ سورہ بقرہ کا باب دوم تھا، دوسرا باب تھا، جس میں تمام مختلف دلائل کے ساتھ اللہ پاک نے مسئلہ توحید کو واضح فرمایا تھا. اب یہاں پر آیت نمبر تیسرا باب ہے اس سورہ بقرہ کا، وہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 40 سے 48 تک، 48 تک. اس میں بنی اسرائیل کو خطاب خاص کیا گیا ہے، یعنی خاص طور پر اسی کو مخاطب کیا گیا ہے بنی اسرائیل کو، چونکہ وہاں پر مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو وہاں پر یہودیوں کے مختلف قبیلے آباد تھے، اور وہ اپنے آپ کو تورات کے ماننے والے کہا کرتے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں. اور مختلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ مختلف تقاریر میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس طرح آخر نبی مبعوث ہوگا،
اور اس کے تمام فضائل وغیرہ یہ ذکر کرتے تھے، اس کے اخلاق حمیدہ کا تذکرہ فرماتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس کے صفات کا، اس کے ذات کے بارے میں جو تورات میں آسمانی وحی میں مذکور تھا، اس پہ مختلف وہ لیکچر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائے تو یہی یہودی علماء جو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کی بشارت دیا کرتے تھے، یہی یہودی علماء نے اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور عوام کو اندھیرے میں رکھا، عوام کو دھوکہ دیا، اور کہیں پہ تلبیس کی تو کہیں پہ کتمان حق کیا، کہیں پہ تحریف کی تو کہیں پہ افتراء کیا، اور کہیں پہ اشتراء۔ تو یہ مختلف اس میں جو امراض تھے یا بری خصلتیں تھی اس یہودی علماء میں، اسی یہاں پر اس صورت میں پہلے سورۃ بقرہ میں مذکور ہے، ذکر کی گئی ہے۔ تو ان کی بنیادی وجہ، یعنی مخالفت کی بنیادی وجہ جو قرآن اس صورت میں ذکر کر رہا ہے، وہ ہے حب جاہ اور حب مال۔ یہ اس کی بڑی بیماری تھی، یعنی حب جاہ اور حب مال، یعنی جاہ و جلال، شان و شوکت، جو انہوں نے ایک قسم کی ریاست قائم کی تھی اپنی مریدوں پہ، اپنی متقدین پہ، اور اپنی طرف دین میں انہوں نے تورات میں تحریف کی تھی، اس میں تبدیلی کی تھی، اپنی مرضی کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا گیا تھا، کہیں پہ اس کو معنی تبدیل کی گئے تھے، کہیں پہ اس کے الفاظ تبدیل کیے گئے تھے، کہیں پہ کوئی حکم کوئی خاص تھا تو اس کو عام بنایا گیا تھا، کہیں پہ کوئی حکم عام تھا تو اس کو خاص بنایا گیا تھا۔ تو اس طرح مختلف حیل و بہانوں کے ذریعے تورات میں انہوں نے تحریف کی تھی، بعض چیز جو حلال تھی اس کو حرام کیا گیا تھا، جو حرام تھی اس کو حلال کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح وہ مختلف نظر و نیاز کی صورت میں مختلف قسم کے آمدنیاں وصول کرتے تھے لوگوں سے۔ اب اگر وہ اسلام کو قبول کرتے، توحید کو مانتے، تو اس کی یہ تمام جو آمدنیاں تھی اس سے اس کو ہاتھ دھونا پڑتا تھا، جو ناجائز آمدنیاں تھی، حرام کمائی تھی، اس سے ان کو ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ یہی چیز اس کے اسلام کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنی، یعنی حب جاہ اور حب مال۔ تو اسی وجہ سے وہ مختلف قسم کے حربے اور دھوکہ دہی سے کام لے کر عام عوام کو دھوکہ دیتے تھے اور اس کو اسلام سے قبول کرنے سے دور رکھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ پاک اس بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہا ہے کہ یعنی اگر آپ لوگ چونکہ علماء ہیں یا پیر ہیں، روحان ہیں یا ملوک ہیں، کیونکہ عام طور پر کسی بھی معاشرے میں عام لوگ تین قسم کے لوگوں کے تابع ہوتے ہیں۔ بعض لوگ علماء کے تابع ہوتے ہیں، یعنی اس کے عالم یا مولوی صاحبان جو کچھ کہتے ہیں، بس وہ لوگ سب وہی چیز کو مانتے ہیں کہ بس ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، بس یہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس سے اپنے مولوی صاحب سے یا عالم صاحب سے یہ دلیل نہیں مانگتے کہ آپ یہ جو بات کرتے ہیں اس میں قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت میں کہاں پہ مذکور ہیں، کیونکہ حق اور باطل کی کسوٹی تو قرآن و سنت ہے۔ یعنی کسی چیز کو اگر ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کی دلیل مانگیں گے، اگر کسی کو ہم باطل یا غلط کہیں گے تو بھی قرآن و سنت کی دلیل مانگیں گے۔ یہ جو ہے نا کیا ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے حق اور باطل کو جانچنے کے لیے۔ قرآن و سنت معیار ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے، جس پہ آپ اسکیل ہے، جس پہ آپ حق اور باطل کو تول سکتے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ انہوں نے اپنے متقدین کو جاہل رکھا تھا، تورات کے علم سے جاہل رکھا تھا، تو اسی وجہ سے بس وہ جو کچھ وہ کہا کرتے تھے، بس وہ جاہل لوگ، جاہل عوام اسی کی باتوں پہ یقین کرتے تھے۔ یہ تھی ایک کیٹیگری کے لوگ جو اس وقت مدینہ منورہ میں اس کے متقدین، مطلب جاہل، تورات سے بے خبر، تورات سے جاہل، یعنی اس کے معنی و مفہوم سے بے خبر۔
دوسری قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیر اثر ہوتے ہیں یا تابع ہوتے ہیں پیر صاحبان کے، کہ بس وہ پیر صاحب کہتا ہے یہ وظیفہ کر لو، یہ ذکر کرو، یہ ذکر اذکار کر لو، یہ وظیفہ اتنی دفعہ 100 دفعہ پڑھ لو تو بس آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ جنت میں جاؤ گے، باقی حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ تو وہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں روحبان۔ اور تیسری یعنی ابھی وہ جو اس کے متقدین ہوتے ہیں یا مرید ہوتے ہیں، یہ بھی اپنے پیر صاحب سے دلیل نہیں مانگتے قرآن و سنت کی، بس جو کچھ اس کا پیر ماں کہتا ہے پیر صاحب اسی کی وہ پیروی کرتے ہیں، اسی کا وہ اتباع کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر ملوک یا آپ کہہ سکتے ہیں لیڈر یا اس کے بڑے مشران، یہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اگر آپ کہیں تو سیاسی لیڈرز، کہ وہ سیاسی لیڈرز کے تابع ہوتے ہیں، بس اس کا جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے بس وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا لیڈر یہ کہتا ہے تو یہ ہم ٹھیک ہے۔ یہ نہیں دیکھتے، اسی دلیل نہیں مانگتے قرآن و سنت کی کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، بس اس کا جو لیڈر کہتا ہے جو کہتا ہے بس اس کو صحیح مانتے ہیں۔ تو یہ جو اس میں پھر اسی تینوں کیٹیگری میں پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ تو یہاں قرآن و سنت کی زبان میں جو علماء برے ہوتے ہیں ان کو علماء سو کہتے ہیں۔ اس طرح جو پیر صاحبان برے لوگ ہوتے ہیں، یعنی برے سے مراد قرآن و سنت کے مخالف ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر چلتے ہیں، تو اس کو روحبان سو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو مشران ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں قولاً یا عقیدتاً یا فعلاً عملاً، اس کو نہیں مانتے، اس کے خلاف کرتے ہیں، تو اس کو ملوک سو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگوں کے یعنی علماء سو، روحبان سو اور ملوک سو۔ تو یہی بنی اسرائیل کے جو بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ یہی تینوں کے تینوں اس میں موجود تھے، جو دعوت و تورات کا کرتے تھے، توحید کا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، لیکن عملاً وہ اور عقیدتاً اس کے خلاف کرتے تھے، آسمانی وحی کے خلاف کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ پاک اس آیت میں ان کو مخاطب کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو، یعنی آیت نمبر 40 میں مخاطب کیا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ راہ راست پر آ گئے، انہوں نے توحید کو مان لیا، تو اس کی دیکھا دیکھی بہت سے جو عام لوگ ہیں، جہلاء ہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ اپنے پیر صاحب یا اپنے عالم صاحب یا اپنے لیڈر صاحب کو کی دیکھا دیکھی اس کو بھی اسلام قبول کرنا، قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں خطاب خاص فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خطاب خاص فرمایا ہے، خاص خطاب کیا ہے بنی اسرائیل کو۔ اور یہاں پر اس میں دوبارہ اسی میں دوسری دفعہ ترغیباً بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اللہ نے دوبارہ اس کو مخاطب کیا ہے ترغیباً یا بنی اسرائیل کے نام سے کہ اے بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہاں پر اس کا تفسیر کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس میں بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے مخاطب کیا ہے کہ تم لوگ اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے لوگوں پہ میں نے تم کو فضیلت دی تھی، بزرگی دی تھی۔ تو یہاں پر بزرگی یا بڑائی یا فضیلت سے کیا مراد ہے؟ تفاسیر لکھتے ہیں کہ بڑائی یا بزرگی یا فضیلت اس کا سبب جو تھا وہ اللہ کے اس وقت اللہ کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری تھی اور تورات کا اتباع تھا اس زمانے میں، اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو فضیلت دی تھی اس زمانے کے لوگوں پہ۔ اور آج کل اس زمانے میں جو بڑائی بزرگی کا سبب ہے، جس کے بنیاد پر اللہ پاک اس کو بڑائی یا فضیلت دے گا، وہ قرآن
اور صاحب قرآن کی تابعداری، اس کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا، اس کا اتباع کرنا، یہ اس کی کیا ہے، سبب ہے یا ذریعہ ہے۔ دولت، حکومت اور فوجی لشکر، فوجی ساز و سامان یا جاہ و جلال، یہ اللہ کے نزدیک کوئی بڑائی یا بزرگی نہیں ہے، کیونکہ یہ سامان، حکومت، دولت اور فوجی لشکر، یہ تو پھر اس وقت بھی فرعون کے ساتھ تھے، لیکن اس ظاہری اسباب کے باوجود بھی وہ فرعون بحیرہ کلزم میں غرق ہوا، اللہ پاک نے اس کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ تو بنی اسرائیل کو نجات، وجہ جو طرح پہلے ہم نے ذکر کیا، اس کو نجات، فرعون کو غرق کیا اور اس کے لشکر کے ساتھ، اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور اس کو اسی میں پانی میں 12 راستے دیے اور اس کو پار کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت تورات، اس وقت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری اور تورات کا ماننا اور اس پہ عمل کرنا تھا۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی نجات کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن و سنت کو ماننا اور اس کا اتباع کرنا ہے، یہی کامیابی کا سبب ہے۔ تو چونکہ قرآن تو زندہ کتاب ہے، یہ تو قیامت تک انسان کی رہنمائی کرے گا، ہدی للناس، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے، اس وقت تو بنی اسرائیل مراد ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں بنی اسرائیل سے مراد آج کل کے اس زمانے کے علماء سو، رہبان سو اور ملوک سو مراد ہیں۔ یعنی اللہ پاک ان لوگوں سے مخاطب ہے، ان علماء سو اور رہبان سو، یعنی پیران سو، برے پیر، رہبان سو اور ملوک سو، برے لیڈر، ان سے تینوں سے مخاطب ہے۔ اور اس کو اللہ پاک یہ بیان کرتا ہے، یہ اس کو اللہ دعوت دیتا ہے کہ آپ لوگ، کہ تم قرآن اور صاحب قرآن کا اتباع کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی قرآن و سنت کا اتباع کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں توحید، قرآن و سنت کو ماننے اور اس کا اتباع کرنے کی، قولاً اور فعلاً، اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی شرک سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تفصیلاً ہم بعد میں پھر آئیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے تفصیلاً، سورۃ الانعام میں تفصیلاً دی گئی ہے۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الدعاء، تو اس طرح مختلف قسمیں ہیں جو ہم انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔